اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 144 تک کر لیا تھا۔ 144 میں جو ٹاپک ہمارا پچھلا چل رہا تھا وہ قبلے کا تھا۔ قبلے کو ہم نے دونوں طرح سے لینے کی کوشش کی، کیونکہ ہم سب کیا احترام کرتے ہوئے کہ بھئی کس کس کی کیا سوچیں ہیں اور کون ہمیں کیسے فیڈ بیک دیتا ہے، ہم اس کو پیرالل لے کر چلتے ہیں، دونوں چیزوں کو، تینوں چیزوں کو۔ ایون اگر کوئی 5 اینگل بھی بتا دے گا تو ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا قرآن ہے اور ہمیں رائٹ ہے کہ ہم کس طرح سے تدبر کرتے ہیں، اور ایکچولی ہم یہ ساری چیزیں اللہ کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ بڑے سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو فکریں ہوتی ہیں کہ یہ 2 باتیں کیوں کر رہے ہیں، کہ ہم قبلے کی بھی بات کر رہے ہیں، ڈائریکشن کی بھی، اور طریقے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، میں ان سب سے بڑی ادب کے ساتھ گزارش کروں گی کہ کل ہم 4 اینگل لے کر بھی آئیں گے تو سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہر ایک اس کو کئی سطح سے بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اسی لیے اس کو معجزاتی کلام بھی کہا جاتا ہے کہ انسان ایک کانٹیکسٹ سے پورا پچھلا آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ کچھ ڈائریکشن پر ابھی بات ہو رہی ہے، کچھ طریقوں پہ بات ہو رہی ہے، کل کلا کوئی اور بھی ہمیں کوئی بتائے گا کہ یہ اس سطح پر بھی بات ہے، تو ہمیں دیکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی نہ ناراض ہوا کرے، نہ اپسیٹ ہوا کرے، نہ غمزدہ ہوا کرے۔ یہ ہم کس کس طرح سے اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ایمانداری سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو کچھ فیڈ بیکس تھے اس کا میں جواب دے رہی ہوں، کہ کچھ جو سوال تھے کہ انہوں نے کہا آپ یہ 2 اینگل لے کے کیوں چل رہے ہیں، تو دیکھیں اگر کل کلا 3 اور 4 اینگل بھی آ جائیں گے تو لے کر چلنے میں کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ علم وہ چیز ہے جو پھیلتی جائے، بڑھتی جائے، اور اس میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نفع بخش علم نصیب فرما دیجیے، کیونکہ ہمیں اندھے بہروں کی طرح بھی نہیں گرنا۔ لیکن اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم نے، مجھ جیسی نے، ڈائریکشن کی بھی نفی نہیں کی ہے، اور ویسے بھی قرآن بتاتا ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول اپنے پچھلے باپ داداؤں کے طریقے سے کیوں ہٹ گئے ہیں۔ اور یہی سوال آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی آتا ہے کہ جب ہم ہر چیز کو، ہر فرقے کو چھوڑ کر صرف اللہ کی کتاب کو پکڑتے ہیں تو ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں کس نے پاگل کر دیا، یا یہ کس کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک عام سی بات ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس نے اپنے پرانے طریقوں کو کیوں چھوڑ دیا۔ تو ہم نے امت وسط پر بھی بات کی، اگر آپ کو یاد ہو، جبکہ امت وسط بھی لوگوں کے پاس صرف ایک اینگل ہے، ہم نے اسے کئی اینگل پر دیکھا۔ اسی طرح آپ نے غور کرنا ہے کہ جب ہم نے لاسٹ آیت پڑھی 144 بھی تھی، 144 تک ہی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اے نبی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف، آسمان میں اٹھتا ہوا بار بار۔ تو ہم نے کہا تھا کہ بے چینی کا ایک شدت بتائی جا رہی ہے، کسی چیز کا انتظار بتایا جا رہا ہے، اور پھر باقاعدہ ایک آرڈر بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اور تم اپنے طریقے کو اسٹریٹ رکھو اللہ کی کتاب کی طرف۔ اور اس میں جو سب سے بڑی ایک خوشخبری دی گئی، جیسے ہمیں تھپکی دی جاتی ہے کہ تم مت سمجھو کہ تم غلط ہو، تمہیں سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ہمارا بچہ کوئی پروجیکٹ بناتا ہے، ہمارے آس پاس میں کوئی دوست کوئی اچھا فرنیچر بناتا ہے، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے جس میں اس نے بہت ہی مہنگی چیزیں ڈال دی ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ عام پبلک کی پہنچ سے دور ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو سمجھنے والا ہے وہ اسے سمجھ لے گا۔ کچھ رنگ برنگی رنگ ہوتے ہیں فرنیچر میں، اب کوئی رنگ برنگی رنگوں کو پسند کرتا ہے اور کچھ صرف آف وائٹ اور اوک لے کے چلتا ہے۔ تو ہر انسان اپنے طریقے کے مطابق چلتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ، ان کے پاس کون سی پہچان ہے، تو وہ کمپلیکس میں نہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ایک خوشخبری دے دی اللہ کے رسول کو کہ جنہیں بھی کتاب کا علم دیا گیا ہے تو اے نبی وہ آپ کی اس بات کو سمجھ لیں گے، آپ دوسروں کے خاطر اپنے دین سے مت ہٹیے گا۔ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ لیں گے، اور اگر آپ کے اور میرے درمیان کوئی بھی سمجھنے والا نہیں تو پھر اللہ کی ذات ہی بس کافی ہو جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی۔ لیکن دین سے ہٹنے کا کوئی اصول کہیں پر بھی بیان نہیں ہوا۔ تو یہ جو ہماری لاسٹ آیت تھی، آیت نمبر 144، جس میں یہ بتایا گیا کہ ان الذین اوتوا الکتاب،
کہ بے شک جن لوگوں کو بھی کتابی علم دیا گیا یا کتاب والے یا اہل کتاب یا عیسیٰ موسیٰ والے علیہ السلام جو بھی ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو آپ بتا رہے ہو یہ حق ہے، رب کی طرف سے ہے، جبکہ یہ آپ کو مفتر کہتے ہیں۔ مفتر یعنی اللہ کے رسول کو گھڑنے والا کہتے تھے۔ تو بار بار اللہ نے انہیں تسلی دی کہ علم والا جانتا ہے کہ آپ نے گھڑا نہیں ہے، مر ربہم ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اے نبی آپ غم اور حزن نہ کیجیے گا۔ اب جناب جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ اسی سے ہی لنک کر رہا ہے کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ آیت نمبر 145 سورہ بقرہ۔ اللہ کے رسول کو اور تسلی دی جا رہی ہے کہ البتہ اگر لے آئیں آپ بھی، اتیتا اے نبی اگر آپ بھی لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب، اگر آپ بھی لے آئیں ان لوگوں کے پاس تمام نشانیاں، بکلی آیا، بکلی آیتن یعنی ہر طرح کی نشانیاں لے آئیں اے نبی، قرآن سے ان کو ٹیلی کر کر بھی بتا دیں، معجزات کو بھی چلو شامل کر لیں۔ اول تو معجزات کے ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی کتاب کافی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگوں کی خیانت کا یہ عالم ہے۔ یعنی اس میں اگر آپ غور کریں تو خیانت کا عالم بتایا جائے گا کہ ان کے پاس اگر آپ تمام نشانیاں بھی لے آئیں، جیسے ہم اپنے مسلک پرست والوں کو تمام نشانیاں بھی بتا دیں کہ فرقے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے، تو ان کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ پھر کیا ہمارے بڑوں کو عقل نہیں ہے جو تمہیں عقل آ گئی ہے؟ تو یہ جواب تو تسلی بخش ہوا ہی نہیں نا، کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں کیا، ہمارا کیا لینا دینا اگر کسی کو بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی بات۔ آپ کو اللہ جب تصدیق کر رہے ہیں کسی بات کی تو پھر ہمارے پاس تو یہ حجت ہی نہیں رہی کہ جی انہیں کیوں نہیں سمجھ آتا۔ اب نہ نہیں سمجھ آتا تو یہ بات نہ کیا کریں، یہ سیدھی سی بات ہے، نہیں سمجھ آ رہا تو نہیں آ رہا، ہم ان کو گھٹی میں نہیں دلوا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول سب کے دلوں تک بات پہنچا دیتے اور پوری دنیا کلمہ پڑھ لیتی، کم از کم عرب تو پڑھ لیتے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی ڈھٹائی کی ضد کی یہ انتہا ہے کہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی کتاب تمام نشانیاں بھی، ما تبعو نہیں یہ اتباع کریں گے اے نبی، نہیں یہ اتباع کریں گے قبلتک آپ کے ڈائریکشن کی، خانہ کعبہ کے سمت کی یا توحید کے طریقے کی، انہوں نے اتباع نہیں کرنی ہے۔ وما انت بتابع قبلتہم اور آپ نے بھی اتباع نہیں کرنی ہے، نہیں ہے آپ بھی اتباع کرنے والے ان کے خود ساختہ طریقے کی، ان کے پرانے قبلے کی، اگر کہ اللہ نے یہ ڈائریکشن کو مرکز پر تشکیل دے دی ہے۔ اگر خانہ کعبہ بیت اللہ کے مرکز پر اب قبلہ ہو چکا ہے تو یہ اگر نہیں ماننے والے تو ہم نے نہیں جھکنا حق سے۔ تو اے نبی آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع مت کیجیے گا، قبلہ سب کا ایک ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور طریقہ اگر باپ داداؤں کا طریقہ جھوٹا طریقہ ہے تو اے نبی آپ اس بغیر دلیل کی بات کی اتباع کبھی نہ کیجیے گا۔ وما بعدهم بتابع قبلۃ بعد اور نہیں بعض ان کے اتباع کرنے والے بعض کے قبلے کی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ان سمپل ورڈز کہ ایک دوسرے کی کوئی نہیں ماننے والا، تو اے نبی آپ کو بھی بہت ہی عقل سے اور شعور سے اور ہمت سے کام لینا ہے، اور آپ ان کے خود ساختہ عقیدے یا آپ ان کی ضد کے آگے سرینڈر مت ہوئیے گا۔ یہ سمپل سی ایک اللہ کے رسول کو آرڈر آ گئے۔ اور اگر ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو یہ سنت ہمیں بھی اپنانے کا حکم آ گیا کہ اگر ایک چیز تم پر کھل جائے، ایک حق تم پر کھل جائے تو پھر اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہوتی ہے، پھر تم کسی کی باتوں میں مت آنا۔ یہ پوائنٹ آپ کو بتایا گیا۔
اب جناب پھر دیکھیں اللہ کا ایک بہت ہی اسٹرکٹ سٹائل، بہت ہی وارننگ والا. اللہ تعالیٰ آپ کو باقاعدہ وارن کر رہے ہیں کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر اتباع کی آپ نے احوا کی ان کی. دیکھیں دین تو بار بار ہم کہیں گے ایک ہی تھا، تو احوا کیا ہے؟ جو دین کے نام سے ہو لیکن دین نہ ہو، جو گھڑے ہوئے عقائد ہوں. اس میں بھی بہت غور کرنے کی چیز ہے کہ گھڑے ہوئے عقائد کو احوا کہا گیا، کیونکہ دیکھیں باپ داداؤں کے طریقوں کے کھانے کی ڈشز سے ہٹ کر جب آپ ڈشز بناتے ہیں تو ممانعت نہیں ہے. کوئی ڈریسنگ، کوئی کپڑے، کوئی جوتے چپل، ہیئر سٹائل، ان میں ممانعت نہیں ہے. تو احوا کس کی اس وقت بات ہو رہی ہے؟ دین کی بات ہو رہی ہے کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے، اور یہ ایکچولی مجھ کو اور آپ کو سنایا جا رہا ہے. جو میں نے پہلے بھی آپ کو بات کی تھی کہ اللہ کے رسول تو بہترین انسان تھے، اللہ نے انہیں بار بار چیک کیا تھا، ان کو نبوت کا درجہ نصیب ہوا ہے، وہ ہمارے لیڈر بھی ہیں، اور پھر بھی اللہ اپنے نبی کو ہی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یہ سب ہمارے سننے کے لیے ہے، ہمارے کان کھڑے کرنے کے لیے ہے کہ البتہ اگر آپ نے بھی فالو کیا، اتباع کی ان لوگوں کی احوا کی. حق دین ہے تو فالو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حق دین ہے تو فالو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب احوا آ جائے جس سے نشانی ہو جاتی ہے کہ احوا کا معنی ہے وہ دین کا ناتا، دین کا نام، لیکن وہ دین نہ ہو اور خواہش نفس ہو. تو اگر آپ نے اتباع کی اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس علم میں سے باتیں آ چکی ہیں، تو علم میں سے تو آپ کے پاس بھی باتیں آ چکی ہیں. ساری بات آپ دیکھیں آپ پر بھی ہو رہی ہے. جیسے اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ سے اور آپ سے بھی مخاطب ہیں. نبی پر وحی اتری ہے، نبی کو پہلے دی گئی ہے، نبی نے ہم تک پہنچا دی ہے کہ سن لو سب کان کھول کر بات کہ اگر تم نے کسی کی بات کی اتباع کی علم آنے کے بعد، تو یعنی علم آپ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے. انکا اذن، بے شک اذا نہیں ہے، اذن ہے. اذا کا معنی جب، اذن کا معنی اس صورت میں. تو اس صورت میں اگر آپ باطل کی طرف جھک گئے تو اذن لمن الظالمین، اس صورت میں البتہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. بات دو ٹوک اللہ نے کر دی ہم سب کو سنانے کے لیے کہ یہ جو تم بڑی راتوں کو اور روز اپنے مصلے پر بیٹھ کر کہتے رہتے ہو نا اللہم لا تجلنا من الظالمین، اللہ مجھے ظالموں میں سے نہ کیجئے گا، اللہ مجھے ظالموں میں سے نہ کیجئے گا، تو یہ اس وقت یہ دعا قبول ہوگی جب آپ کے پاس علم بھی ہوگا، آپ کے پاس ہمت بھی ہوگی، آپ کے پاس کسوٹی بھی ہوگی، کرائیٹیریا بھی ہوگا کہ کیا غلط ہے اور کیا سچ ہے. تب جا کر جب آپ حق پر چلیں گے تب آپ کی یہ دعا قبول ہوگی کہ اللہ مجھے ظالموں میں سے نہ کیجئے گا، کہ اللہ میں انجانے میں جان کر ان کے آگے جھک نہ جاؤں، مفاد پرست نہ ہو جاؤں، کہ جہاں میرا معاملہ اٹک جائے وہاں میں ظالموں کا ساتھ دے دوں حرام حلال میں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم حرام کام میں جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے، چاہے کہ وہ بیٹیوں کے معاملے میں، بیٹوں کے، بزنس کے، کسی بھی معاملے میں ہم جھک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اتنا سچا بنا دے کہ ہم کہیں پر بھی ظالم کا ساتھ بھی نہ دیں اور ہم ظالموں میں سے بھی نہ ہوں. اب جناب آگے 146 آیت کو دیکھیے گا. دوبارہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قبلہ اگر ڈائریکشن یا اگر حق کا طریقہ، یہ اتنا نون ہے پڑھے لکھوں کے آگے کہ الذین آتیناہم الکتاب. دوبارہ اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جس پر ہم نے کل اینڈ کیا تھا کہ جنہیں بھی ہم نے دیا ہے کتاب کا علم، یعرفونہ، وہ عرف، وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو، اس قبلے کے احکامات کو. دیکھیں نا ہمارے پاس دونوں باتیں آ رہی ہیں نا
کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں اس قبلے کے مڑنے کو، یا اس قبلے کو مرکز پر ہونے کو، یا اس قبلے کا تعین ایٹ لاسٹ آخری نبی کے دور میں بیت اللہ کا ہونا ہے، بیت اللہ کی طرف ہی رخ رہے گا، جو پہلا گھر ہے اختتام وہیں پر ہوگا. یہ اس بات کو اتنی اچھی طرح سمجھتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے جو پہچانتا ہے انسان اپنی اولاد کو. لاکھوں کروڑوں میں بھی آپ اپنی اولاد کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا بچہ ہے، یعنی آپ کو کوئی نشانیاں بھی نہیں دیکھنی پڑتی ہیں. یہ اللہ نے ماشاءاللہ، کوئی ریئر ہوتے ہیں کیسز جس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، نہیں تو یہ جو بات اللہ کی کہی ہوئی ہے نا، یہ ایک عام سطح پر پہچاننے والی بات ہے کہ اللہ کی جو یہ دی گئی اگزامپل ہے، یہ بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ یہ اتنا اچھی طرح سے کتاب کے فنڈامنٹلز کو، یعنی کتاب کے ستونوں کو، کتاب کی باتوں کو اور قبلے کے تعین کو، یہ اتنی اچھی طرح، اور آخری رسول کی آمد کو، یہ آخری رسول کے لیے بھی اتنے زیادہ ان کو متنبہ کیا گیا تھا پچھلی کتابوں میں کہ یہ اللہ ہم پر بات کھول رہے ہیں کہ یہ اس بات کو اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ چھپاتے تھے. سوچئے، اس کے باوجود بھی یہ چھپاتے تھے. یہ اللہ بتا رہے ہیں. میں اور آپ تو یہ ہمت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ کسی پہ یہ الزام لگائیں کہ ایک شخص کسی حق کو اتنا اچھا پہچانتا ہو لیکن نبی کے ہوتے ہوئے بھی اسے اللہ کے عذاب کا ڈر نہ لگتا ہو. مجھے تو ایسے ہم سوچ کر کانپ جاتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے اور ہم عیسائی یہودی بھی ہوتے اور اگر ہم ایکٹنگ کرتے تو ہم پر تو اللہ کا عذاب آ جاتا کہ ہم نے آخری نبی کو ڈینائی کر دیا. آج ہم وہ قادیانیوں کے ساتھ ذرا برابر بھی اگری نہیں کرتے ہیں اپنے عقائد میں. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بھائی ان کے بڑے خطرناک عقائد ہوتے ہیں. تو پوائنٹ از دیٹ کہ سوچئے کہ پھر بھی اللہ عذاب نہیں دیتے تھے. یہ آخری نبی کے ہوتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیتے تھے اور ان پر عذاب بھی نہیں آتا تھا. ان پر عذاب بھی نہیں آتا تھا. یہ ہے اللہ کی ڈھیل. اس لیے اپنے دل سے وہ بات نکال دو کہ اللہ گناہگاروں کو پکڑتا کیوں نہیں ہے. آپ اور میں بھی کئی جگہ بچے ہوئے ہیں. ہمیں ایکچولی اپنے گناہ تو دکھتے ہی نہیں ہیں. ہم دوسروں کے گناہ دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ انہیں پکڑتا کیوں نہیں ہے. تو ایک تو نمبر 1 ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بھی ابھی تک ڈھیل دی ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ کو ایک بہت ہی انٹلیکچول پوائنٹ مل گیا کہ رب تعالیٰ سب کو ٹائم پہ پکڑتے نہیں ہیں. آخری نبی کا بھی کوئی جان کر انکار کر دے تو اللہ اس کو الٹا نہیں لٹکا دیتے ہیں. تو اس سے پتا چلا آخرت کا عقیدہ ہمارے پاس بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ جنہیں اجر نہیں ملا وہ اجر کی امید رکھیں، جنہیں عذاب نہیں ملا اپنی غلطی پر وہ جلدی سے معافی مانگ لیں. اور ہم جیسوں کو تو زیادہ تر یہی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کئی جگہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. جتنا اچھا اور نیک ہمیں ہونا چاہیے ہم نہیں ہیں. تو آپ غور کیجئے، اللہ بتا رہے ہیں یہ اس طرح سے پہچانتے تھے اللہ کے نبی کو، کتاب کو، قبلے کو، جھوٹی باتوں کو. یہ سپریم اتھارٹی سب جانتے تھے، الہامی کتاب ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، آیت نمبر 146، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک جماعت، البتہ وہ کتما لیکتمون، وہ چھپاتی تھی حق کو. اور کیسے چھپاتی تھی؟ انجان نہیں تھی، معصوم نہیں تھی. وہم یعلمون، بڑے علم والے لوگ تھے، بڑے علماء علامہ تھے. مطلب وہ جو نہیں جنات میں سورہ جن کہتا ہے کہ ہم ظن بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے بڑے جھوٹ بولیں گے. جنات نے کہا ہے نا، اگر کسی نے سورہ جن پڑھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں گمان کرتے تھے، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ
ہمارے بڑے جھوٹ بھی بولیں گے. ہمارے بڑے کون؟ ہمارے بڑے علماء، علم والے. یہ جو مسلک اور فرقے اور یہ جو اتنے نام بنے ہیں، یہ کن کی ایجادات ہے؟ سب بڑوں کی ایجادات ہے. کوئی بچوں نے یہ کام نہیں کیا، کوئی چھوٹوں نے یہ کام نہیں کیا. یہ فتوے بازیاں، یہ سنی شیعہ ہو جانا، یہ کوئی چھوٹے کا کام نہیں ہے، سب بڑوں کا کام ہے. اللہ ہم سب کو رحم، عافیت اور رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے. سب کو آنکھیں کھول کر چلنا پڑے گا، سب کو اپنی جگہ پر جواب دینا پڑے گا کہ اس نے کیا سمجھا اور کتنا اس نے حق بول سکا اور کتنا خود بچ کے دکھایا. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ خود کتنا بچ کے دکھایا. بس بول دو 1 دفعہ 2 دفعہ جب موقع ملے، لیکن ہمیں اور آپ کو تو اپنی فکر کرنی ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ چھپاتے تھے حق کو، اور وہم یعلمون، یہ علم والے لوگ تھے، یہ علم رکھتے تھے. تو اے نبی، اے لوگوں، سب سن لو، حق تو ہوتا ہی رب کی طرف سے ہے. الحق من ربک، حق تو تیرے رب کی ہی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، تم لوگ علم حاصل کرو. دیکھیں اب تھا الفاظ لکھا ہوا، شک میں نہ پڑو. لکھا ہوا تھا فلا تکونن من الممترین، ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. میں نے آپ لوگوں کے کان کھولنے کے لیے اس کا آلٹرنیٹ سینٹنس پیش کیا. میں نے کہا بس ضرور بضرور علم حاصل کرنا، شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. شک کون کرتا ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو. جبھی تو ہم شک کرتے ہیں کہ اس نے چوری کی، اس نے چوری کی، یہ تھا یا وہ تھا. جبھی تو ہم شک کرتے ہیں کہ یہ صحیح بول رہا ہے، وہ صحیح بول رہا ہے، اس کے چہرے پہ نور ہے اس لیے یہ صحیح بول رہا ہے، یا اس کے پاس جماعت زیادہ بیٹھی ہے تو یہ صحیح بول رہا ہے، یا دنیا میں تعداد جن کی ہے زیادہ وہ صحیح بول رہے ہیں. یہ جہالت کی، وہ کہتے ہیں نا، ہائٹ ہے، ہائٹ ایکسٹریم ہے. جہالت کی بے انتہا بلندی ہے جب آپ کے پاس علم ہی نہ ہو اور آپ صرف اپنے جھوٹے زاویوں سے کسی کو پرکھیں. سونے کو تو تم بالکل باقاعدہ سونے کی کسوٹی پہ پرکھتے ہو کہ کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے. تو یہ سونے سے بے انتہا بہتر کتاب ہے. تو شک میں نہ پڑنا، ہرگز نہ شک کرنے والوں میں سے ہونا. تو میں اپنی جنریشن کو کیا کہوں گی؟ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا. علم حاصل کرو گے تو یہ تمام علم والوں کی خیانتیں تم پر کھل جائیں گی. وہم یعلمون، آپ نے ابھی آگے ہی آیت پڑھی نا، وہم یعلمون، جو علم رکھتے ہیں یہی کتما کرتے ہیں، یہی چھپاتے ہیں. تو ان علم والوں کے ہاتھوں مت چڑھو. تمہیں بھی اللہ نے اپنا دماغ عطا فرمایا ہوا ہے. ان کے ہاتھوں چڑھنے سے اللہ ہم سب کو بچائے. کب بچائیں گے؟ جب آپ بھی اللہ کو دکھائیں گے کہ میں روز آپ کی کتاب کھول کر علم حاصل کرتا ہوں، میں اپنے کان کھلے رکھتا ہوں. میرے باپ داداؤں کے خلاف اگر کوئی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے تو میں بہت تحمل سے سنتا ہوں. میرے فرقے کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں تحمل سے سنتا ہوں، کیونکہ مجھے حق کی تلاش ہے. اگر غلط ہے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، تو ضرور اللہ آپ کی گیپ سے مدد کریں گے. اللہ خیر فرمائے. تو جناب آگے دیکھیے کہ پوائنٹ کیا آ رہا ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، اس کا ایکچولی معنی تو اگر آپ لٹرلی معنی لیں تو ہر ایک کے لیے چہرہ ہے. وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، تو اس کا ایکچولی با محاورہ جو سمجھنے والا معنی ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہوتی ہے. ہر ایک کا چہرہ ایک اپنی ہابی، ایک اپنی فیوریٹ چیز، ایک اپنی اسٹرگلنگ، اس کا ایک سٹائل ہے. عورتوں کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، کسی کا صفائی پر، کسی کا کمانے پر، کسی کا ملٹائی وہ ٹیلنٹ ہوتے ہیں، کئی جگہ پر وہ کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر ایک سمت کی طرف رخ کرتا ہے. ہوا مولیہا، کہ وہ اسی طرف منہ بھی کرتا ہے. مولیہا، رخ پھیرتا ہے، مڑتا ہے. ولا، اس طرف وہ اپنا رخ کرتا ہے جہاں اس کو سمجھ آتی ہے. ہر ایک کے لیے ایک سوچ ہے، ہر ایک کا ایک معیار ہے. اے لوگوں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف
دوڑو، دوڑ لگا دو. فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جاؤ، ربن توڑ دو. جیسے دوڑ میں سب سے پہلا نکلنے والا سب سے آگے نکل جاتا ہے ربن توڑ کر. مت دیکھو پیچھے اپنے اجماع تواتر مولویوں کو، علاماؤں کو، اپنے مسلک کو، اپنی جعلی باتوں کو، اپنی جعلی کتابوں کو. دوڑو، دوڑو، نیکیوں کی طرف دوڑو. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 ڈائمنشن کیوں لیے، کہ قبلہ بھی ہے، اور ادھر اگر قبلہ ہوتا، قبلہ بھی ہے، میں قبلے سے اگری ہوں 100%، لیکن اس آیت میں جو فاستبقوا الخیرات، ہر ایک کا ایک زاویہ نظر ہے، ہر ایک کا ایک سمجھنے والا انداز ہے. تو اے لوگوں، چن چن کر دیکھو کہ کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، جو تمہارے لیے نیکی کا سبب ہوگی، جو تم نبی کا ساتھ دو گے، جو تم نبی کے بعد سچوں کا ساتھ دو گے، جو تم نبی کے زندگی میں کیا کرنا ہے، اور نبی کی زندگی کے بعد اب تم نے اس قرآن کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، کون سی باتوں کو ڈسکس کرنا ہے جس سے لوگوں کو اویئرنیس آئے، اور کون سی میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہے کہ لوگوں کا دل اور بڑھ جائے. یہ سب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تمہیں اپنا رپورٹ کارڈ بنانا ہے. فاستبقوا الخیرات، دوڑو، دوڑ لگاؤ، بھاگو نیکیوں کی طرف جو تمہیں نظر آتی ہے، اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو. اس فاستبقوا الخیرات میں میرے لیے، کم از کم میرے لیے irrelevant آپ کہہ لیں کہ جو اس سے میل نہ کھاتا ہے لیکن پھر بھی میل کھاتا ہے میرے لیے، میں اس فاستبقوا الخیرات پر تقدیر کا درس کر سکتی ہوں کہ دیکھو تقدیر کیا ہوتی ہے. اب اس سے میں تقدیر کیوں نکالتی ہوں کہ اگر تقدیر میں ماں کے پیٹ سے تم لکھوا کر ہی لائے ہو کہ تم ظالم مرو گے، تم کافر مرو گے، تم جنتی مرو گے، تو پھر فاستبقوا الخیرات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. پھر فاستبقوا الخیرات کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جب تم قسمت لکھوا کر آئے ہو، جب قسمت میں لکھا ہوا ہی ہے، تو پھر فاستبقوا الخیرات کیوں آ رہا ہے؟ کیوں ہم دوڑ لگائیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ ہمارے پیروں کو باندھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دوڑو. تو اللہ ایسے ظالم نہیں ہے کہ ہمارے پیر بھی باندھ دیں اور کہیں دوڑو. تو اس لیے اللہ نے ہمیں سماعت بصارت دل دیا ہے. ہم تقدیر کو جو اللہ نے اگر لکھی بھی ہے ایک ایسٹیمیٹڈ، اس کو بھی بدل سکتے ہیں. جیسے ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اندازہ لگاتی ہے کہ یہ پاس نہیں ہوگا، یہ پروموٹ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بچہ اپنی کوالٹی، اپنی کارکردگی دکھاتا ہے اور اس کے دل کی حالت بدلتی ہے، اور وہ کئیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے کہ ٹیچرز بھی اٹھ کر کلیپنگ کرتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ یہ تو اس سال بھی پاس نہیں ہوگا، لیکن اس نے تو شاندار پرفارمنس دکھا دی. تو تقدیر یہ چیز ہے، آپ کو اٹکا نہیں دے گی. آپ کو جو لکھ دیا ہے وہ اٹکا نہیں دے گی. آپ اپنی ایفرٹس دکھاؤ، دوڑو دوڑو. آپ کئیوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہو. جس دن آپ کو یہ خیال آ جائے نا کہ میں نے تھوڑے دن ہی ادھر کام کرنا ہے، پھر میرے رب کے پاس مجھے جانا ہے، آپ کی ایفرٹس کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے تقدیر کو جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے اندر اور ہمت طاقت آئے گی، اور اللہ سب سے پہلے تو مجھے بھی مومن بنا دے. اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا. دیکھا آپ نے؟ آپ غور کیجئے کہ فاستبقوا الخیرات سے آخرت کا عقیدہ آ گیا. آپ کو دکھ رہا ہے آخرت کا عقیدہ کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا. آخرت کی طرف اللہ بلا رہے ہیں کہ تمہاری خیرات، تمہارے نیکیاں، یہ تمہاری دوڑ، یہ سب تمہاری رپورٹس میں ہوں گی، اور اللہ تم سب کو لے کر آ جائے گا اور تمہارے سارے ریزلٹ آؤٹ ہو جائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مت سوچو کہ یہ سب کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا. بھروسہ رکھو. اگر قرآن مانتے ہو تو بھروسہ رکھو، اگر قرآن مانتے ہو تو ایمان رکھو. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی برائیوں کو دور کر دیجئے. اللہ تعالیٰ
ہم اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھر میں ہی برے سمجھے جاتے ہیں اور اگر ہم واقعی برے ہیں تو پھر لعنت ہے نا ہم پر. تو رب سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی برائیوں کو دور فرما دیجئے اور آپ کے نزدیک ہر منٹ بھی ہم آپ کے پسندیدہ ہوں، صرف مرتے ہوئے ہی پسندیدہ نہ ہوں. اللہ اس وقت بھی جو زندہ ہیں تو ہماری مومنوں والی کوالٹی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ تو ہم سے راضی ہوں اور دنیا بھی ہم سے پیار کرتی ہو، اور پھر بھی اگر کوئی کافر سے بھری ہوئی چیز ہے یا کوئی ہمیں غلط راستے کی طرف بلاتا ہے تو بے شک اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ ہم واقعی سچ مچ کسی کو ناراض نہ کرتے ہوں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. پروردگار ہمیں مومنوں میں سے کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.